اور کچھ چیزیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی اور وہ کنڈیشن دیکھ کر یقین مانے ہمیں رونا آیا۔ المیہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل وقت ہوتا ہے اس مشکل وقت کا اتنا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ راتوں رات امیر بھی بن جاتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں ہمیں یہاں پہ دیکھنے میں بھی آتی ہیں۔ مری میں جو کچھ ہوا وہ مدینہ ریاست کہیں سے بھی لگا، وہ تو کوفہ کا والے کوئی دوسرے بھائی لگ رہے تھے۔ بحیثیت میں آپ سے ایک سوال پہ، بحیثیت ہم قوم کے ہیں، ماہ رمضان آتا ہے، 100 کی چیز 400 روپے میں ملتی ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آپ جائیں نا، ابھی کرسمس ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے آدھی قیمتوں پہ چیزیں سیل ہو رہی ہیں وہاں پہ، اور وہ مسلمان بھی لے رہے ہیں، وہ کرسچنز بھی لے رہے ہیں اس چیز سے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا خوشی کا تہوار ہے۔ ہمارے تہوار کیا ہے؟ ہمیں ماہ رمضان کی خوشی میں عام بندہ تو فروٹ تک پہنچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، میرے ساتھ وہ خاتون موجود ہے جب مری کا سانحہ پیش آیا، جو وہاں سے بچ کر نکلی۔ ان سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں انہوں نے وہاں کیا دیکھا اور کس طرح بچ کے نکلی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کس طرح بچ کے نکلی اور وہاں آپ نے کیا کیا دیکھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس پہ میرے لیے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں کے جو حالات ہم نے دیکھے اور جو سوشل میڈیا پہ بھی ہم ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں، تو میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بچوں کی ٹرپ لے کر نکلے ہوئے تھے، لیکن یہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اتنے خراب حالات سے پہلے ہم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ لیکن جب حالات وہاں کے ہمیں نے دیکھے اور کچھ چیزیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی، اور وہ کنڈیشن دیکھ کر یقین مانے ہمیں رونا آیا کہ لوگ اتنا بے بسی کے عالم میں تھے، اور ان لوگوں نے جو میں کہتی ہوں یہ سانحہ کے جو ذمہ داران ہیں، ان لوگوں کو تو ذرا سا بھی شرم نہیں آئی کہ بھئی تھوڑا سا ہم ان لوگوں کی ہیلپ کر دیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے، اگر وہ اللہ سے تجارت کر لیتے نا، تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو کوئی نقصان ہوتا کسی قسم کا۔ انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب آپ پہ ہماری اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل وقت ہوتا ہے اس مشکل وقت کا اتنا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ راتوں رات امیر بھی بن جاتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں ہمیں یہاں پہ دیکھنے میں بھی آتی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کس طرح بچ کے نکلی؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو ہوٹل مافیا ہیں انہوں نے کرائے کو ڈبل کر دیا، دھکا لگانے کے پیسے لیے گئے، چین باندھنے کے پیسے لیے گئے، اس میں کتنی حقیقت؟ دیکھیں، یہ حقیقت اس طرح ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مالکان ہوٹل ہیں ان کے بھی خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ حقیقت ہے، تو یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ اور اس دن ایک ویڈیو جو میں نے دیکھی تھی جس میں وہ برف ڈال رہا تھا راستے میں کہ بھئی اس سے ہمیں کچھ پروفٹ ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ اب اس کو جانی نقصان کا نہیں ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس زنجیر کھینچنے کے گاڑی کو اوپر کرنے سے پہلے ہی حادثہ ہو جائے، یعنی کہ ان کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ چیز سوچنی ہے۔ ابھی آپ یہ کورونا سے ہم نکلے ہیں، اتنا بڑا ایک سچویشن ہمارے ملک میں کریٹ ہوئی، آپ نے بھی دیکھا ماسک غائب ہو گئے، ہر چیز غائب کر دی گئی، اور جب ملے تو اتنے مہنگے داموں میں، اور پھر مجبوری تھی ہم نے وہ خریدنے تھے۔ ابھی ایک خبر پڑی کہ ایک جو فیملی تھی ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو انہوں نے اپنا جو بیوی کا زیور ہے وہ رکھوایا ہے۔ تو یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے بحیثیت قوم۔ دیکھیں، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ سب اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہمیں جب بحیثیت قوم کو پرکھا جائے گا تو ہم کیسی قوم ہیں؟ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں ہم لوگ ذرا سا بھی یہ خیال نہیں کرتے کہ بھئی اگر ایک مشکل وقت ہے، نہ جانے اس کو کتنی زیادہ اس پہ مشکلات ہوئی ہیں، اگر ہم اس کی آسانی تھوڑی سی پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی کی اتنی چٹکی بھر بھی جو نیکی ہے نا وہ ضائع نہیں کرتا۔ تو کتنے ظالم لوگ ہیں جن کو کل مرنے کی بھی فکر نہیں ہے، کل اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں ہے۔ آج انہوں نے کتنا سا کما لیا ہوگا، چلے ہم یہ سمجھتے ہیں اگر انہوں نے کما بھی لیا تو یقین مانے کہ ان کا وہ سود مند نہیں ہوگا ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں جو مری کے ہوٹل والے ہیں، ہوٹل مالکان، انہوں نے جو کرائے ڈبل کر دیے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ایک طرح کا جو ہمارا صحت پہ فروغ دینے کا جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کو دوں گا، تو میری عمران صاحب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس مافیا کو پکڑے نا جو تباہی کا باعث بن گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، مری میں اس ٹائم ہمارے پاس ایک بہترین موقع تھا، ایک منافع بخش ہمارا وہ بن رہا تھا، جو کہ وہ ایک غمی میں تبدیل ہوگی۔ وہ خوشی جو تھی وہ غمی میں وہ کیوں تبدیل ہوئی؟ میں کہتی ہوں اس میں زیادہ تر مافیا کا ہاتھ تھا۔ اگر وہ کمرے دے دیتے اس ٹائم
چلے کسی کو ادھار کر کے بھی دے دیتے کہ چلو بھائی تم بعد میں دے دینا, فی الحال تم آؤ اور بیٹھو اور رہو ادھر, تو پھر بھی بات بن سکتی تھی, وہ لوگ بچ سکتے تھے. ٹھیک ہے, میں تو صرف یہ کہوں گی کہ جو لوگ, ٹھیک ہے ہر سانحہ میں لوگ مرتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, میں مانتی ہوں, لیکن ہم بحیثیت قوم کدھر تھے اس ٹائم؟ اگر ہم تھوڑا سا ان کے لیے نرم دلی دکھا دیتے تو پتہ نہیں, ہماری تو صدیوں مثال دینی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, امیر بندوں کی ہسٹری نہیں لکھی جاتی, ہمیشہ ہسٹری اس کی تاریخ یاد کی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے جو کچھ کر جاتا ہے لوگوں کے لیے, وطن کے لیے, انہی لوگوں کی تاریخیں انہی کو لوگ یاد کرتے ہیں. آج مری میں کچھ ایسے بھی عناصر ہیں جو اس چیز کا بڑا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر آج وہ دکھا دیتے, مثلا ایک اچھا ان کی طرف سے پیغام جاتا, تو یقین مانے کہ میں کہتی ہوں یہ وہ قوم ہے جو اس طرح کا ہو تو مزید اس پہ مدد, امداد اور یہ وہ سارا کچھ کرنا. اور کل تو نہ جانے ان کو کیا کیا صلے ملنے تھے اگر یہ رحمدلی دکھاتے تو. اچھا, پاک فوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب زلزلہ آتا ہے پاک فوج پہنچتی ہے, طوفان آتا ہے پاک فوج پہنچتی ہے, حالانکہ کراچی میں گٹر تک پاک فوج صاف کرتی ہے, تو اپنی فوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا, میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور ادارہ جو مثلا ایسا نظر آیا آپ کو؟ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرمی پیسہ لیتا ہے, مجھے بتائیں جج صاحبان نہیں لیتے یا کوئی اور ادارہ پیسے نہیں لے رہا؟ کون 20-30 ہزار کے لیے سیاچن کے پہاڑوں پہ جا کر شہادت دیتا ہے؟ یہ صرف جذبہ ایمانی ہے, یہ اللہ اکبر کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہماری پاک آرمی جو ہے ہر طرح کے جو کچھ بھی واقعات ہو جائیں ان پہ سب سے پہلے پہنچتی ہے. جج صاحبان لاکھوں کے حساب سے لے رہے ہیں, آئیں نا بھائی, ان کا بھی تو حق بنتا ہے, وہ بھی آئیں. اور کتنے ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو بیٹھ کے کرسیوں پہ کام نہیں کرنے کے بھی پیسے لے رہے ہیں اور کام کرنے کے بھی رشوت کے طور پر پیسے لے رہے ہیں. وہ لوگ ادارے آئے نا. پاک فوج کو ہی تنقید کا نشانہ کیوں؟ ان کے بیلچوں کو نشانہ بنایا گیا, ان کی ہر چیز کو نشانہ بنایا گیا. بھئی آپ لوگ مذاق سمجھ رہے ہو؟ آپ لوگ مجھے بتاؤ, آپ لوگوں کے لیے شام, عراق یہ کچھ بھی نہیں ہے جنہوں نے آرمی کے اپنی حوصلے ان کے جو ہے وہ پست کیے, اور ان کے ساتھ ہوا کیا؟ تو تھوڑا سا ان چیزوں کو, اور یہ چند ایک لوگ ہیں, میں اس میں سب کو نہیں کہوں گی, جو چند ایک لوگ ہیں جو ہمیشہ ہماری آرمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے پاکستان کو کمزور کرنا, اور ان کا مقصد ہے کہ بس کسی طریقے سے پاکستان نیچے سے, اور ان کی کوششیں تھی. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ صدارتی نظام آئے, اور یہ جتنے بھی مثلا ظاہر سی بات ہے عمران خان کتنوں کو ٹھیک کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں مدینہ ریاست کہاں ہے؟ مدینہ ریاست بنانا تو آپ کا اور ہمارا کام ہے, ہم نے مل کر مدینہ ریاست بنانی ہے. آج مری میں جو کچھ ہوا وہ مدینہ ریاست کہیں سے بھی لگا, وہ تو کوفہ کا والے کوئی دوسرے بھائی لگ رہے تھے. میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو پاک فوج پہ تنقید کرتے ہیں. وہ کھانے کا سامان لے کر پہنچے, وہ بیلچے لے کر پہنچے, وہ مشینیں لے کر پہنچے. آج اگر پاک آرمی ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو نہ جانے, آج تو ہم 20 کو رو رہے ہیں نا, کل ہم نہ جانے کتنوں کو ہم روتے. یہ پاک آرمی کی وجہ سے ہی ہم ہر جگہ ہماری بچتیں ہو جاتی ہیں, ہم لوگ بچ جاتے ہیں, اور یہ صرف اور صرف اللہ کے بعد جو ہے وہ پاک آرمی کا ہے. آج وہ جو 20 یہاں پہ لاشیں آئیں, کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ ہمارا تو بس نہیں چلتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ وہ پیچھے کر لے, ہم پہنچ جاتے ہیں, ہم کسی طریقے سے کر لیتے. تو اگر ہماری پاک فوج نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنے جنازے ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں. میں پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہوں جو ہر موقع پہ ہمارے لیے اتنا کام کرتی ہے. اور میں ایک بات کہتی چلوں, یہ لوگ جو بھی پاک فوج کے خلاف بھونکتے ہیں, میں انہیں بھونکنے والا کہوں گی. اور ان لوگوں کو میں آپ لوگوں کو ابھی بھی یہ بات کہہ رہی ہوں کہ باز آ جاؤ, ورنہ عراق شام کے حالات آپ لوگوں کے نظر میں ہیں. آپ لوگ کیوں پاک آرمی کے تو حوصلے آپ کو بلند کرنے چاہیے. آپ ایسی اور یہ میں کہتی ہوں کہ پاک فوج کا اتنا بڑا دل ہے, اتنا بڑا دل ہے کہ وہ اتنے تیر سہنے کے باوجود اپنے استقامت میں, اپنی اس چیز میں نہیں, وہ مثلا پیچھے نہیں ہٹتا, آگے ہی بڑھتا جاتا ہے. وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. ایک ہی تو ادارہ بچا ہے ہمارے پاس جو ہمارے ہر مشکل وقت میں کام آتا ہے. اس کو بھی اگر ہم ایسے کرتے رہیں گے تو بحیثیت قوم, پہلے ہمیں تو یہ سوچنا ہے ہم کدھر کھڑے ہیں. ہم نے ہر وہ چیز دیکھنی ہے جس میں ہمارے پاکستان کا کہاں پہ مفاد ہے, پاکستان کیسے عروج پہ جائے گا, ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. بحیثیت میں آپ سے ایک سوال پہ, بحیثیت ہم قوم کے ہیں. کرونا آیا, ہر چیز غائب کر دی گئی,
ماسک غائب کر دیے گئے, ڈیٹول کا تو ہمیں ملا ہی نہیں, کوئی اور چیزیں جو مثلا ایسی چیزیں تھی جو اس کے حوالے سے تھی کس طرح مہنگی کی گئی, مارکیٹ میں پہلے تو غائب ہی کر دیا گیا. اچھا اس طرح کے اور کتنے, ماہ رمضان آتا ہے 100 کی چیز 400 روپے میں ملتی ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. آپ جائیں ابھی کرسمس ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے آدھی قیمتوں پہ چیزیں سیل ہو رہی ہیں وہاں پہ, اور وہ مسلمان بھی لے رہے ہیں, وہ کرسچنز بھی لے رہے ہیں اس چیز سے. وہ کہتے ہیں ہمارا خوشی کا تہوار ہے. ہمارے تہوار کیا ہے, ہمیں ماہ رمضان کی خوشی میں عام بندہ تو فروٹ تک پہنچ بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے بچوں کو لا کر فروٹ کا کچھ کر دے. یا کیا ہم وہ اس خوشی کے اتنے بڑے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عید دی ہوئی ہے, کیا ہم اس کے حقدار ہیں؟ ہم لوگ بحیثیت مسلمان کیا ہم ان چیزوں پہ پورے اتر رہے ہیں کہ جو چیزیں جو ہے ہم لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. کل ایک سبزی والا آتا ہے, وہ کتنی حسرت سے ان فروٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ میرے پاس میں اور میں اپنے بچوں کو کھلاؤں. کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں؟ اللہ کا پاک مہینہ ہوتا ہے, اتنا ببرکت مہینہ ہوتا ہے, رحمتیں برسنے والا ہوتا ہے, لیکن عام لوگ مجبور ہو جاتے ہیں.